سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت براز سلام ناظرین۔ جرمنی میں اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ جیسا کہ کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ جو غیر ملکی آئے ہوئے ہیں، خاص کر سیاسی پناہ والے، انہوں نے جو لوگ وہاں پہ پرامن ہیں ان پر حملے کرنے شروع کیے ہوئے۔ یہ کوئی پہلا حملہ نہیں، لیکن اس حملے میں جو سب سے تکلیف دہ بات ہوئی ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ ساتھ ایک 2 سالہ بچے کی جان بھی چلی گئی۔ اور اس وقت سوشل میڈیا جو بھی چینل آپ لگائیں گے اس پہ یہی خبر چل رہی ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ جو جرمنی میں پیش آیا، لوگوں کو زخمی بھی کیا گیا اور لوگوں کی بھی جان گئی، اور اس بچے کی بھی 2 سال کی جان لی گئی۔ ایک افغانی شہری ہے اور عمر 28-29 سال ہے۔ اب کئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک جگہ تو یہ بتایا جا رہا ہے جو وہاں کے وزیر داخلہ ہے صوبائی، وہ کہہ رہے جی اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، ڈپریشن میں تھا، لیکن کچھ ہمارے ذرائع نے بتایا کہ اس کا سیاسی پناہ کا کیس ختم ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے یہ جو ہے ڈپریشن میں چلا گیا، ذہنی ٹینشن میں تھا، اور اگر دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ڈرامہ بھی کیا جا رہا ہو، اور اتنے لوگوں کی اس نے جان بھی لے لی۔ ایک بچہ معصوم، اس کی بھی جان لی اور زخمی بھی لوگوں کو کیا۔ آج باقاعدہ طور پہ اسے عدالت میں پیش کیا گیا اور جج نے پھر آگے جو اس جرمنی میں جہاں جس طرح پاکستان میں کہتے ہیں ریمانڈ، یہاں مارتے مورتے تو نہیں ہے، مگر اس وقت تک یہ پولیس کی حراست میں رہے گا جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو آج آپ کو بتانی ہے بات، وہ ہے اصل میں یہ کہ یہ نفرت بڑھتی جا رہی ہے۔ جرمن جو ہیں وہ کئی ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پہ غیر ملکیوں کو پسند نہیں کرتے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک سے چلے جائیں۔ اور جو اس سے افسوسناک بات ہے کہ جو پارٹیاں سیاسی پناہ کے حق میں تھی کسی زمانے میں، اب آہستہ آہستہ وہ بھی ان کے خلاف ہو گئی، اور ان کی بھی یہی اس وقت جو بھی الیکشن میں مہم چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان کے لیے سخت قوانین بنائیں گے اور ان کو ان کے ممالک میں بھیجا جائے گا۔ جو افغانستان کے لوگ ہیں ان سے بہت زیادہ تانگ اس وقت جرمن آئے ہوئے ہیں، ایک سیرین اور ایک افغانستان، دوسرے لوگوں سے بھی ہیں ترکی وغیرہ، کیونکہ ترکیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ بڑی تعداد میں ترکی وہاں پہ رہتے ہیں، اور اگر وہ جرائم کرتے بھی ہیں تو وہاں کی پیدائش ہیں وہ بچے، مگر یہ جو لوگ 28-29 سال کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، یہ یہاں پہ پیدا نہیں ہوئے، یہ وہاں پہ ان کو اپنے ملک میں جو پریشانی تھی وہ دور کرنے کے لیے پناہ دی گئی، اور اس سیاسی پناہ کا اب یہ نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جرمن کی گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ جرمن لوگ جو ہیں وہ ان کے اس طرح کے حالات کی وجہ سے سخت پریشان ہیں۔ آئے دن ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کسی جگہ پہ 6 لڑکے ایک لڑکی کے ساتھ ریپ کے کیس بھی سامنے آ رہے ہیں۔ 18-18 20-20 سال کی لڑکی ہیں، ان کا جینا حرام کیا ہوا، ان کے پاس تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، عقل موت کوئی چیز ایسی نہیں ہے، بالکل جاہل ہے۔ کل میرے آفس میں ایک شاید پرسوں افغانستان سے بیٹھا ہوا تھا ادھر لڑکا، وہ کہنے لگا کہ جو طالبان ہیں وہ عورتوں کے اسکول کے سخت خلاف ہے، اور جب تک عورتیں اسکول میں پڑھیں گی نہیں لکھیں گی نہیں تو کس طرح پھر چلے گا، ڈاکٹر بنیں گی، اور بھی جگہ پہ عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ ہے سب سے بڑی وجہ کہ وہاں کی جو خواتین ہیں ان کے پاس تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں، اور جب پڑھی لکھی ماں پیدا نہیں ہوگی تو وہ بچے کس طرح پیدا کرے گی۔ یہ ہے اصل میں پرابلم، شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے یہ دوسرے ممالک میں جہاں بھی جاتے ہیں وہاں بھی مشکلات کھڑی کر دیتے ہیں، وہاں بھی پرابلم کھڑی کر دیتے ہیں۔ اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ اس وقت یورپ ہے، امریکہ ہے، کوئی بھی ملک ہے، وہ ویسے ہی سیاسی پناہ سے تنگ آیا ہوا ہے، وہ سیاسی پناہ والے لوگوں کو پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جناب یہ کسی طرح ان کو روکا جائے۔ اب یہاں پہ دیکھا جائے تو ایک بڑی گہری بات، افغانستان فرض کریں لے لیں، اس کو تباہ کس نے کیا؟
وہ سب کی علم ہے کہ ساری دنیا نے اس کو تباہ کیا. سیریا کو کس نے تباہ کیا وہ بھی آپ سب کے علم ہے. سیریا کو یورپین ممالک بھی اور سارے ممالک وہاں پہ کیا کرتے رہے, انسانی کو کے جنازے نکلتے رہے, خاموش رہے. اسی طرح جن ممالک سے بھی لوگ یہاں پہ سیاسی بنا حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں, چلے فرض کرے پاکستان سے آتے ہیں, پاکستان کے سسٹم کو تباہ کس نے کیا؟ پاکستان میں انسانی حقوق کا جو آئے دن آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ, آج بھی میں دیکھ رہا تھا, میرے پاس وہ ویڈیو بھی ہے, پولیس والوں نے ایک بندے کو لٹکایا ہوا تھا, وہ اس کے اوپر تشدد کر رہے, وہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی. جب آپ انسانی حقوق کے لیے ایمانداری کے ساتھ آواز نہیں اٹھائیں گے, ایسے ممالک کے حکمرانوں کو سزا نہیں دیں گے, امریکہ وغیرہ یورپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ایسے لوگوں کے لیے. آپ ان کو جب اقوام متحدہ کی عدالتوں میں کیس چلا کے پکڑیں گے نہیں, اس وقت تک کس طرح سسٹم کو چینج کر سکتے؟ جب اپنے ملک میں امن نہیں ہوگا, اپنے ملک میں سکون نہیں ہوگا, تو ظاہر ہے یہ لوگ پھر ان ممالک کا رخ کریں گے جہاں پہ روزگار ہوگا. جب آپ ایسے لوگوں کو جس طرح پاکستان کے چور حکمران ہیں ان کی جائیدادیں اپنے ملک میں لینے کے لیے کہیں گے جناب کوئی پرابلم نہیں, انگلینڈ آ جاؤ, وہاں اسپین آ جاؤ, فلاں جگہ آ جاؤ, بیلجیم آ جاؤ, تو سب سے پہلے تو ان سے پوچھے کہ آپ کے پاس یہ پیسہ کدھر سے آیا؟ ملک کی دولت لوٹ کر وہ لوگ عیاشی کرتے ہیں, اور یہ سیاسی پناہ والے جو ہے وہ پھر راستے میں فوت ہو جاتا ہے, کوئی غرق ہو جاتا ہے. کل ایک عورت کی لاش میں نے دیکھی, وہ بھوک سے ہی راستے میں مر گئی, اور وہ جہاں پڑی تھی ادھر ہی پڑی تھی, کسی نے اس کی لاش نہیں اٹھانی تھی, کیونکہ وہ جو لوگ بھی تھے ڈنکی لگا رہے, وہ اپنی زندگی کی ان کو فکر تھی, نہ کہ ان لاشوں کی فکر. تو جب طاقتور ممالک, خوشحال ممالک اگر ان کی مدد کرتے ہیں ہمارے سیاستدانوں کی, تو پھر ان کو ظاہر ہے سیاسی پناہ والوں کو بھی پھر قبول کرنا پڑے گا. پھر سیاسی پناہ والوں کے لیے بھی کوئی نہ کوئی سہولت ہونی چاہیے. یہاں تو ان ممالک میں آپ قرضے دیتے ہیں, آپ کو پتا ہے یہ قرضے خرچ نہیں ہو رہے ممالک کے اوپر, آپ کو پتا ہے کہ جو انسانی حقوقی تنظیمیں ہیں وہ کام ہی نہیں کر رہی. ویسے تو یو این او والے ہر وقت بیانات تو دیتے رہتے ہیں, کوئی قدم نہیں اٹھاتے. تو ان ممالک کو قابو کرنا یو این او کے لیے مشکل نہیں ہے. ہمارے فرض کریں جرنیل ہے, سیاستدان ہیں, ان کو قابو کر سکتے ہیں اپنے مفادات کے لیے. تو یہ جو مرضی جب ان کو ضرورت ہوتی ہے اس طرح کے قوانین بنا لیتے ہیں, جو مرضی کرتے رہتے ہیں. تو یہ اصل میں پرابلم ہے. لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ جو یورپین ممالک ہے ان کو یہ ہے کہ جناب جو پیسے سیاستدان پاکستانی لے کے آ گیا, یا دبئی میں اتنی رقم لگی ہوئی ہے اور دبئی نے ویزے بھی بند کر دیے پاکستانیوں. انہوں نے کبھی پوچھا ان سیاستدانوں سے کہ آپ کے پاس یہ حرام کی دولت کہاں سے آئی؟ کبھی انگلینڈ نے پوچھا کہ یہ فلیٹ کہاں سے آئے؟ کبھی کسی اور ملک نے پوچھا کہ یہ بیلجیم باجوے سے پوچھا کہ یہ فارم ہاؤس کہاں سے آیا؟ کینیڈا والوں سے, امریکہ والوں سے. تو یہ خود راستے جو ہے بنا کے دیتے ہیں. ہاں, اپنا بندہ ان کا کوئی ایسا ہو جائے جس نے ہیرا پھیری کی ہو تو اس کو یہ نہیں چھوڑ. یہ ہے اصل میں کہانی. عدل اگر دیکھیں ٹھیک ہے, انفرادی طور پہ عدالتوں میں عدل ہے, مگر بین الاقوامی طور پہ یہ عدل نہیں ہے. اور اس کے پھر یہ نتائج نکلتے کہ اس طرح کے جاہل لوگ جو ہے چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں, وہ ان کو وہاں پہ وہ وسائل نہیں ملے, وہ تعلیم نہیں ملی, وہ چیزیں نہیں ملی جس کی وجہ سے وہ اپنے کلچر کو, اپنے معاشرے کو ٹھیک کر پاتے. اور پھر اس طرح کے لوگ دوسرے ممالک میں آ کے, جرمنی جیسے ملک میں جو بڑا پرامن ملک ہے, اب یورپ پورا جو پرامن ہے, کوئی بھی مسلمان ملک جو آپ دیکھ لیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلے تو میں اپنے یہ یورپین جو لوگ ہیں ان کو کہوں گا کہ احتساب کرے کہ یہ جو دولت مند دولت آتے ہیں یہ کیوں آتے ہیں. اگر آپ ان ممالک میں امن قائم کریں تو یہ لوگ پھر دوسرے ممالک میں نہیں آئیں گے. آج ہی میں دیکھ رہا تھا شہباز شریف خود جی غور کرے گا, خود چیک کرے گا, جو یہ لوگ کشتیوں میں جاتے ہیں یہ کرے گا. اب شہباز شریف کی عمر ہے, میرا مطلب وہ اپنے اس کے کتے فیل ہے, اور وہ کہتا ہے جناب وہاں اس کے کیا جتنے بھی پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے سارے سب کا یہی حال ہے. تو اصل میں
جہاں بھی کوئی جگہ خالی ہوتی ہے وہاں پہ جناب فلاں ریٹائر فوجی پہنچ جاتا ہے، کرنل جنرل پہنچ جاتے ہیں، تو نوجوان نسل کی تو بربادی ہو رہی ہے نا۔ ان ممالک کو پہلے اس طرح توجہ دینی چاہیے، پھر ہی اپنے ممالک میں بھی امن ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔